بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، تجارتی چکر اور اس کے ادوار۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بار مختلف بورڈز میں مختلف سالوں میں یہ کویشچن آیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے ہر سلائیڈ پہ کہ اسی کویشچن کے اندر سے اس کی ڈیفینیشن یا اس کے کسی دور کی جو مختلف خصوصیات ہیں ان کو مختلف بورڈز میں مختلف سالوں میں شارٹ کویشچنز کے طور پہ بھی پوچھا گیا ہے۔ یوں یہ آج کا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ ٹاپک جتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اتنا ہی زیادہ یہ آسان بھی ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ تجارتی چکر کی تعریف۔ معاشیات میں تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں میں اتار چڑھاؤ کو تجارتی یا کاروباری یا معاشی چکر کا نام دیا جاتا ہے۔ تجارتی چکر اچھے اور برے تجارتی حالات پر مشتمل ہوتا ہے جس کا قیمتوں، روزگار، پیداوار اور قومی آمدنی کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو یوں ہم آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی جو معاشی سرگرمیاں ہیں ان میں جو فلکچویشنز ہیں، جو اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں، جو اتار چڑھاؤ آتا ہے، اس کو علم معاشیات میں ہم تجارتی چکر کا نام دیتے ہیں۔ تجارتی چکر کے 4 ادوار ہیں۔ یہ شارٹ سوال میں پوچھا جا سکتا ہے، شارٹ کویشچن میں، یا ایم سی کیوز میں ان کی تعداد پوچھی جا سکتی ہے، تو اس میں آپ نے بتانا ہے کہ تجارتی چکر کے 4 ادوار ہیں۔ پہلا دور ہے جی ہمارے پاس نمبر 1، سرد بازاری۔ سرد بازاری سے مراد ایک ایسا دور ہے تجارتی چکر کا کہ جو تجارتی چکر کا برا ترین دور ہے، جو سب سے نچلا دور ہوتا ہے تجارتی چکر کا، اس کو ہم سرد بازاری کا نام دیتے ہیں۔ سرد بازاری کا دور اس وقت سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب اکانومی یا تجارتی چکر جو ہوتا ہے وہ سکڑاؤ کے بعد اور بحالی کی طرف وہ جانا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اکانومی سکڑ رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد اکانومی بحالی کی طرف جا رہی ہوتی ہے، تو اس کے درمیان میں سب سے نچلا جو دور ہوتا ہے وہ تجارتی چکر میں سرد بازاری کا دور ہوتا ہے۔ سرد بازاری کے دور کی مختلف خصوصیات ہیں، اس کے لیے ہم سلائیڈ نمبر 2 پہ جا رہے ہیں جی۔ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس دور میں ملک میں معاشی بدحالی، مایوسی، بحران، بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے۔ معاشی جد و جہد کی رفتار بہت ہی زیادہ انتہائی سست پڑ جاتی ہے۔ عوام کا معیار زندگی انتہائی پست ہو جاتا ہے۔ قومی آمدنی آخری حد تک گر جاتی ہے۔ آجرین کے جو منافع اور آمدنیاں ہیں وہ ہر ممکن حد تک کم ترین ہو جاتی ہیں، گر جاتی ہیں۔ قرضوں کی طلب کم ہو جاتی ہے، زمین کا لگان کم ہو جاتا ہے، عاملین کے معاوضے گر جاتے ہیں، ملک میں بے روزگاری بلند ترین سطح پہ ہوتی ہے، چیزوں کی قیمتیں کم ہونے کے باوجود ان کی کسی قسم کی کوئی طلب نہیں ہوتی، صنعتوں کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے اور کچھ فرمیں جو ہوتی ہیں وہ کاروبار چھوڑ کے مارکیٹ سے، صنعت سے، منڈی سے چلی جاتی ہیں۔ نمبر 10 پہ ہے جی آخری پوائنٹ، سرمایہ کاری، اجرت، پیداوار میں ممکن حد تک کمی واقع ہو جاتی ہے کہ اب وہ مزید زیادہ اس سے کم نہیں ہو سکتے۔ دوسرا دور ہے ہمارے پاس بحالی، احیاء یا پھیلاؤ کا دور۔ اس دور میں جو اکانومی ہوتی ہے وہ سرد بازاری کے بعد بحال ہونا شروع ہو جاتی ہے، اکانومی میں ایکسٹینشن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تعریف کی طرف اگر ہم آئیں تو سرد بازاری سے گرم بازاری تک کے سفر کو بحالی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اکانومی سرد بازاری سے نکل کے گرم بازاری کی طرف کو جو سفر کرتی ہے، جو حرکت کرتی ہے، اس دور کو، اس درمیانی مرحلے کو ہم بحالی کا نام دیتے ہیں۔ بحالی میں معاشی بدحالی معاشی خوشحالی میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس دور کی مختلف خصوصیات ہیں جن میں سے چند ایک اہم خصوصیات یہ ہیں۔ نمبر 1، ملک میں معاشی بدحالی، بحران، بے چینی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ معاشی جد و جہد کی رفتار بڑھنے لگتی ہے۔
عوام کا معیار زندگی بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، قومی آمدنی کی سطح بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، آجرین کے منافع جات آمدنی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، عاملین کے معاوضے بڑھنے لگتے ہیں، ملک میں بے روزگاری اور نیم بے روزگاری غائب ہونے لگتی ہے، یعنی کہ روزگار کے مواقع پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اشیاء و خدمات کی قیمتیں آہستہ آہستہ بڑھنے لگتی ہیں، قدر زر قوت خرید میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، سرمایہ کاری اور پیداوار میں اضافہ ہونے لگتا ہے بحالی کے دور میں۔ اب ہم تھرڈ سلائیڈ کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں تیسرا دور، گرم بازاری کا دور۔ گرم بازاری کے دور میں اگر ہم بات کریں تو یہ خوشحالی کا دور ہوتا ہے، تجارتی چکر کا جو بہترین دور ہے کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے، وہ گرم بازاری کا دور ہے، جس کو ہم خوشحالی کا دور بھی کہتے ہیں۔ گرم بازاری کا دور جو ہے بحالی کے بعد اور سکڑاؤ سے پہلے تجارتی چکر کی جو بلند ترین سطح ہوتی ہے اس کو ہم گرم بازاری کا نام دیتے ہیں۔ گرم بازاری کے دور میں بلند ترین سطح پہ واقع ہوتا ہے، معیشت میں ہر طرف خوشحالی ہوتی ہے۔ گرم بازاری کا دور بہترین معاشی حالات کو واضح کرتا ہے۔ اس دور کی مختلف خصوصیات ہیں، جن میں نمبر 1، ملک میں معاشی خوشحالی اور معاشی ترقی بلند ترین سطح پہ ہوتی ہے، معاشی جد و جہد کی رفتار جو ہے بہت ہی زیادہ تیز ہوتی ہے، آجرین کے متوقع منافع اور آمدنی زیادہ سے زیادہ ہوتی ہیں، ملک میں بے روزگاری ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ روزگار کے جو حالات ہیں وہ بہترین ہوتے ہیں، روزگار بلند ترین سطح پہ ہوتے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے اشیاء و خدمات کی قیمتیں بڑھنے کے باوجود طلب میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، عاملین کے معاوضے بلند ترین سطح تک پہنچ جاتے ہیں، برآمدات کا حجم بہت زیادہ ہو جاتا ہے، توازن ادائیگی بہتر ہوتا ہے، بہترین حالت میں ہوتا ہے، سرمایہ کاری اور پیداوار میں ہر ممکن حد تک اضافہ ہو جاتا ہے، وہ میکسیمم لیول پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں، صنعتوں کو بہت زیادہ منافع ہو رہا ہوتا ہے، ان کی امید سے بھی زیادہ ان کو نفع حاصل ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ کاروباری حالات بہت ہی زیادہ اچھے ہوتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج اور سرمایہ کاری کی منڈی میں انتہائی تیزی کا دور ہوتا ہے۔ اس کے بعد ابھی ہم جا رہے ہیں لاسٹ فیز اور لاسٹ سلائیڈ کی طرف، آخری دور ہمارے پاس جو کہ ہے سکڑاؤ کا دور۔ سکڑاؤ کا دور یہ گرم بازاری کے بعد کا دور ہے، کہ گرم بازاری میں ہم نے پڑھا کہ سب سے اوپر معاشی حالات ٹاپ پہ ہوتے ہیں، اب ان میں ذرا کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ جی تعریف ہے، گرم بازاری اور سرد بازاری کے درمیانی مرحلے کو سکڑاؤ کا نام دیا جاتا ہے، یعنی اس دور میں جو اکانومی ہے، جو معاشی سرگرمیاں ہیں، وہ گرم بازاری سے سرد بازاری کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ گرم بازاری اور سرد بازاری کے درمیان کا جو راستہ ہے، جو مرحلہ ہے، اس کو ہم نام دیتے ہیں سکڑاؤ۔ اس دور کی چند ایک خصوصیات یہ آپ کے سامنے ہیں۔ ملک میں معاشی بدحالی اور بحران کا آغاز ہوا جاتا ہے، معاشی جد و جہد اور عوام کا معیار زندگی گرنے لگتا ہے، آجرین کے منافع جات اور آمدنی گرنا شروع ہو جاتی ہے، قومی آمدنی میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، ملک میں بے روزگاری بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اشیاء و خدمات کی قیمتیں اور طلب میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، عاملین کے معاوضے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8 پہ ہے سرمایہ کاری اور پیداوار میں کمی واقع ہو جاتی ہے، صنعتوں میں خام مال کی طلب بھی گرنا شروع ہو جاتی ہے، اور آخر پہ ہے جی برآمدات کا حجم گرنے لگتا ہے، توازن ادائیگی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آخر پہ امید ہے کہ آپ تمام طلباء کو سمجھ آ چکی ہوگی، اور آپ اس کو ایک بار ریوائز کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے یاد کریں گے۔ اللہ حافظ۔